خاندہ آیا وضحا چہرہ واللیل زلفاں وضحا چہرہ واللیل زلفاں او کرما والی ماں نے جایا اندے حسن دی جھالنا جائے جھلی حسن والا مکھڑا لکایا جدو ٹردا تے کر دی زمین سجدے شجر و حجر میں سیس نوایا سب پڑھئے محمد کی عنایت میں کمی آئے نہ آئے گی وہ رحمت ہے تو رحمت میں کمی آئے نہ انہی سے بوجھ کرم بھی صبح کو دن نکلتا ہے انہی سے بوجھ کرم بھی صبح کو دن نکلتا ہے دیکھو میرے آقا کی حکومت میں کمی آئے نہ آئے گی میرے آقا کی حکومت میں کمی آئے نہ آئے گی سب پڑھئے وہ رحمت ہے تو رحمت میں کمی آئے نہ آئے گی معظم سے اللہ سن کر یہی احساس ہوتا ہے میرے آقا کی بدعت میں کمی آئے نہ آئے گی وہ رحمت ہے تو رحمت میں ماشاءاللہ بڑے ہی پیارے انداز سے حضور امام الانبیاء علیہ السلام کی مدد سے فرما رہی تھی پیر محمد الطاف حسین صاحب عاشقان مصطفیٰ کی زبانوں پر ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گجرے درود کے تحفے پیش کیے جا رہے ہیں جس کا ذکر حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کیا ہے جس کا ذکر حضرت سیدنا فاروق اعظم نے کیا ہے جس کا ذکر حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا ہے جس کا ذکر حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم نے کیا ہے جس کا ذکر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا ہے جس کا ذکر حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا ہے جس کا ذکر حضرت صہیب رومی نے کیا ہے جس کا ذکر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا ہے جس کا ذکر حضرت داتا گنج بخش میری نے کیا ہے جس کا ذکر حضرت بابا فرید الدین گنگے شکر نے کیا ہے جس کا ذکر حضرت مہدین سکریہ ملتانی نے کیا ہے جس کا ذکر حضرت کرما والی سنسار نے کیا ہے جس کا ذکر مشرق والوں نے کیا ہے جس کا ذکر مغرب والوں نے کیا ہے جس کا ذکر شمال والوں نے کیا ہے جس کا ذکر جنوب والوں نے کیا ہے جس کا ذکر کوٹ ہیمراج والے اس شاہکان رسول نے کیا ہے پھر کیوں نہ کہے وقت چند بدل شاہ شادی ہے وقت چند بدل شاہ شادی ہے وقت چمکے دی لاٹ نورانی ہے کالی سلفت اک مستانی ہے مخمور اکھی ہن مدبریاں اس صورت نو میں جانا کام اگر طبیعت ٹھیک ہے تو کہہ دینا سبحان اللہ اگر نیت بھی ٹھیک ہے پھر بھی کہے سبحان اللہ جو ذکر مصطفیٰ میں آتا ہے اس کی طبیعت بھی ٹھیک ہوتی ہے اگر طبیعت خراب ہوتی ہے یہ ذکر مصطفیٰ کا صدقہ ہے یہ میلاد مصطفیٰ کا صدقہ ہے رب ذوالجلال طبیعت بھی ٹھیک فرما دیتا ہے جسم و جسامت میں برکت عطا فرما دیتا ہے تو عزیزان گرامی قدر اس صورت میں جانا کھا کہ جانا کھا سچ آکھاں
تے رب دی مشان آقا جس شان تو شانہ سب بنیا جو لم یزال نے یہ شانیں جو عزت عطا فرمائی ہیں یہ بھی محمد مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ اللہ حضرت کا یہ کلام پڑھ کے تو میں جو ہمارے نقیب محفل ہیں ان کو مائک دینا چاہتا ہوں۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، تاجدار بریلی بول اٹھے ہیں، کہنا سبحان اللہ۔ کو ڈولے مائنی یہ شاعر عام نہیں، یہ سنیوں کا امام ہے۔ کیا فرماتی ہیں؟ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، یہ علماء کی نظر کر رہا ہوں، یہ جتنے بھی علماء ہمارے سکالر یہاں تشریف فرما ہے یہ ان کی نظر کر رہا ہوں۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا دلے زیبا کہوں تجھے۔ اب تشریف لاتے ہیں قبلہ مفتی صاحب کی جو ہمارے خطیب صاحب سکالر صاحب تشریف فرما ہے، ان کے نور نظر لخت جگر صاحب زدہ والا شان محمد نبیل الرحمن محی الدین استقبال کیجئے، نعرہ تکبیر۔ یہ بچہ چھوٹا ہے لیکن آپ نے زور بڑا چھوٹا لگایا، بچے کو نہ دیکھیں، جس کا نام پکارا جا رہا ہے اس کو دیکھیں۔ نعرہ تکبیر، نہیں ابھی نہیں، نعرہ تکبیر۔ یہ وہ مفتی صاحب جو 92 پہ آپ بھی سنتے ہیں، ایک دن انشاءاللہ یہ بچہ بھی آئے گا دین مصطفیٰ کا فوجی بن کے، دین مصطفیٰ کا سپاہی بن کے، دین مصطفیٰ کی پیاس بجھانے کے لیے، دین مصطفیٰ ناموس رسالت کے لیے انشاءاللہ اس بچے نے بھی دین مصطفیٰ کا تحفظ کرنا ہے۔ تو استعمال کی نعرہ تکبیر، پچھلے ہاتھ نہیں ہوا، آپ بھی کھڑے کریں، نعرہ تکبیر۔ یا اللہ جس کے ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں قیامت والے دن ان کو اونچی شان کے ساتھ اعلیٰ مقام کے ساتھ میدان معاشر میں مدینے کے تاجدار کا پڑوس نصیب فرما دینا۔ نعرہ تکبیر، ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، رسول اللہ کو دوسرا ہاتھ بھی نکالے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، لبئی 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 لبئی، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، صاحبزادہ والا شان محمد نبیل الرحمن۔ نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت۔
ماشاءاللہ اللہم مزید فضیل قبلہ مفتی صاحب آپ کو مبارک ہو ماشاءاللہ، اتنا بچہ ایکٹیو جو حضور کی مدد سرائی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس بچے کو عمر والا بنائے، سب کہہ دیں آمین، دین مصطفیٰ کا سپاہی بنائے، آپ کہیں آمین۔ جس طرح گلی گلی کوچے کوچے نگر نگر تحفظ ناموس رسالت کا یہ قبلہ مفتی صاحب پیرا دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی طرح اس جانشین کو بھی دین مصطفیٰ کا سچا سچا محافظ بنائے۔ تو اب یہ خطاب کے لیے کیونکہ قبلہ مفتی صاحب کا حکم ہے کہ میں نے ایک اور آگے پروگرام میں جانا ہے، اس میں یہ کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے، یہ تو دن کو بھی رات کو بھی الحمدللہ دین مصطفیٰ کے گجرے پیش کر رہے ہیں، کہیں جناب لاہور ہوتے ہیں، کہیں کہاں کہیں کہاں، حتیٰ کہ یہ بڑی دور دراز کا سفر بھی کرتے ہیں، لیکن میں تو یہ کیسے ان کے یعنی آنے کی یعنی کہ ان کی استقبالیہ کے لیے کیسے الفاظ جملے پیش کروں، لیکن ان کا شکریہ، ان کی ذرا نوازی ہے کہ محبت کے ساتھ یہاں تشریف لائے۔ آپ بلا تمہید خطاب کے لیے دعوت دے رہا ہوں خطیب اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، خشبو اہل سنت، پیکر امن، پاسبان مسلک رضا، خطیب الاسد حضرت علامہ مولانا مفتی ڈاکٹر غلام محی الدین نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ آدم اللہ ذلہ لرسولہ وقتا طویلا، اور ان کے بھائی جان بھی سٹیج کی زینت بنے، محترم المقام عزت مآب جناب القدر محترم و محتشم ڈاکٹر محمد مجاہد مصطفیٰ زیدہ شرف وہ بھی زینت کی اسٹیج بنے، اگلا و سالم مرحبا۔ تو قبلہ مفتی صاحب کا استقبال کیجئے، نعرہ تکبیر، ایسے نہیں نعرہ تکبیر۔ یہ 92 کو دیکھیں تو اپنی آواز کو دیکھیں، یہ کوئی عام شخصیت ہمارے درمیان تشریف فرما نہیں ہے، ہم نے استقبال ایسا کرنا ہے پتہ چلے سارے راستے سوچتے جائیں، آج تو کوٹ ہیمراج والوں نے کمال کر دی ہے۔ تو نعرہ تکبیر نہیں، ابھی پیچھے والے پچھلے بھی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ عظیم سکالر حضرت علامہ مولانا مفتی ڈاکٹر غلام محی الدین نقشبندی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی شرفنا بحفلة میلاد النبی الکامل، والصلاة والسلام علی من هو افضل البصائر وعلی آلہ واصحابہ ذوی الفضائل۔ ان اللہ تبارک وتعالی وضح فی کلامہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر، یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ درود پاک بآواز بلند۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایت مکرم و محترم فاضل جلیل عالم حکیم اہل سنت حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری العالم الکبیر محمد حفیظ اللہ نظامی دامت برکاتہ القدسیہ، عزت مآب فاضل عظیم وارث علوم تصوف، محقق العصر، وارث علوم ادبیات فارسی، حضرت قبلہ الحافظ القاری المتفانی فی حب رسول اللہ، حضرت قبلہ قاری محمد نور جمال،
مفتی اہل سنت محقق الاسر وارث علوم حضرت قبلہ مفتی محمد امین صاحب، حضرت قبلہ مفتی محمد عابد امین صاحب دام شرفہ عزت مآب، عالم باعمل حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری محمد رضا صاحب، اور پیر طریقت رہبر شریعت کشتہ عشق رسالت مآب حضرت قبلہ الحافظ القاری محمد الطاف صاحب قادری دامت برکاتہم القدسیہ، دیگر جمیع عاشقان رسول محبین مصطفیٰ کریم، اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے وہ ذات لم یزل آج کی یہ خوبصورت عظیم الشان روحانی محفل میلاد مصطفیٰ کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس ادارہ مدرسہ عربیہ حفظ القرآن کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی اور عروج عطا فرمائے۔ آپ احباب کو مبارک ہو کہ اس بستی میں 1 2 4 سال نہیں 60 سال گزر گئے، اور حضرت قبلہ فاضل عظیم حکیم الاسلام حضرت قبلہ حکیم محمد صدیق صاحب رحمہ اللہ تعالی علی قبرہ وعلی جسدہ، ان کا فیض یہاں سے بٹ رہا ہے، اور میں دعا گو ہوں کہ ان کے وارث اسی طرح دین مدین کی خدمت کرتے رہیں، یہ مدرسہ چلتا رہے، اس کی شاخیں پھیلتی رہے، اس مسجد کی خوشبو پوری کائنات کو مسحور کرتی رہے، اور یہاں سے پڑھنے والے طلباء علماء بن کر پوری کائنات میں اسلام کی حقانیت کو بیان کرتے رہیں۔ میں نے جو قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مبارکہ آپ کی سماعتوں کی نظر کی ہے، اس کی روشنی میں مختصر سی گفتگو ایک بار بآواز بلند درود پاک پیش کیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ خوشبخت جنہیں سید ابرار ملیں گے، خوشبخت جنہیں سید ابرار ملیں گے، وہ عید کا دن ہوگا جو سرکار ملیں گے، وہ عید کا دن ہوگا جو سرکار ملیں گے، اور اصحاب سے سرکار کی الفت ذرا دیکھو، اصحاب سے سرکار کی الفت ذرا دیکھو، ابو بکر و عمر پہلو میں 2 یار ملیں گے، ابو بکر و عمر پہلو میں 2 یار ملیں گے، وہ عید کا دن ہوگا جو سرکار ملیں گے، وہ عید کا دن ہوگا جو سرکار ملیں گے۔ اور بڑا قابل توجہ شعر، سو جاتا ہوں ہر روز تصور میں نبی کے، بھئی سو جاتا ہوں ہر روز تصور میں نبی کے، اس رات مجھے خواب میں سرکار ملیں گے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق، جشن عید میلاد مصطفیٰ۔ سو جاتا ہوں ہر روز تصور میں نبی کے، اس رات مجھے خواب میں سرکار ملیں گے، وہ عید کا دن ہوگا جو سرکار ملیں گے۔ اور آخری شعر بازو اٹھا کے آپ نے اس کا جواب دیا، گستاخ نبی بھاگ لے دنیا، گستاخ نبی بھاگ لے دنیا میں جہاں بھی، عاشق تجھے ہر شہر میں
تیار ملیں گے عاشق بازو اٹھا کے وہ فرانس تک اور اس کے صدر تک پوری کائنات کی چوٹی اور چپے تک یہ پیغام پہنچے کہ کوٹ ہمراج میں آج مصطفیٰ کے عاشق بازو اٹھا کے جندل خزرہ کے ساتھ ایسے وفا کر رہے ہیں. مل کے پڑھنا ہے سب نے یہ گستاخ نبی پاگل دنیا میں جہاں بھی عاشق تجھے ہر شہر میں تیار ملیں گے عاشق تجھے ہر شہر میں تیار ملیں گے کوئی عید کا دن ہوگا جو سرکار ملیں گے. ماشاءاللہ ہمارا دراز معزز آقا اللہ کریم کی ذات و برکات نے قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں بہت سی آیات بینات جہاں مختلف پیش کی ہیں تو ان میں سے ایک آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم اے ساری کائنات کے لوگوں تحقیق تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے برہان آ گیا. کیا آ گیا؟ برہان کے مختلف معانی ہیں ان میں سے 2-3 معانی آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں. مثلا امام راغب بیان کرتے ہیں کہ برہان کے 4 معنی. کتنے؟ 4 معنی. برہان کے پہلا معنی الوجہ الابیض روشن چہرے والا خوبصورت رنگت والا. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے اے پوری کائنات کے لوگوں تمہارے پاس وہ ہستی جلوہ گر ہوئی ہے الوجہ الابیض روشن چہرے والے سونے چہرے والے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی ذات ببرکات آپ سے سونا چہرہ روشن چہرے والی ہستی کون؟ ذات مصطفیٰ کریم حضور کی ذات ببرکات. آپ دیکھتے ہیں کہ حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اللہ کریم نے وہ حسن عطا کیا جس حسن کو دیکھتے ہوئے حضرت حسان بن ثابت جیسا شاعر کہہ اٹھا خلقت مبرئا من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء. آپ جیسا خلقت مبرئا من كل عیب حضور آپ کو رب نے ہر عیب سے پاک پیدا کیا. کأنک قد خلقت کما تشاء آپ کے حسن کو دیکھ کے یوں لگتا ہے جیسے آپ نے چاہا رب نے آپ کو ویسے تخلیق فرمایا. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي آپ جیسا سونا میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں. میری آنکھ دیکھ کیسے سکتی ہے آپ جیسا سونا کسی ماں نے جنا ہی نہیں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور تشریف لے جا رہے ہیں مکہ شریف سے مدینہ طیبہ کا سفر جاری ہے. رستے میں ایک مقام پہ حضور کو کچھ طلب محسوس ہوئی کھانے پینے کی تو سرکار نے فرمایا ابو بکر صدیق یہ قریب جو بستی ہے قریب جو گھر ہے یہاں سے پتہ کرو کچھ کھانے پینے کو مل جائے ان کو اس کی پیمنٹ کر دی جائے پیسے دے دیے جائیں. حضرت جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لے گئے. ایک بی بی کے ساتھ کلام ہوا حل عندک شیء بی بی تیرے پاس گھر میں کچھ ہے کوئی شے ہے گھر میں کھانے پینے کی کوئی چیز ہے گھر میں ہم خریدنا چاہتے ہیں فری نہیں لیں گے پیسے دیں گے. اس نے کہا ہم مہمان نواز لوگ ہیں ہمارے گھر جو بھی آتا ہے ہم اس کی پہلی خدمت کرتے ہیں مگر آج پریشانی یہ ہے
کہ آج ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں. دکھ کی بات یہ ہے کہ گھر میں کچھ بھی نہیں. اور میں خود بڑی پریشان ہوں کہ آپ جیسے مہمان آئیں ایسے نورانی چہروں والے اور وہ ایسے چلے جائیں تو میری بدقسمتی ہے. میرے سرکار کی بارگاہ میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، حضور اس کے گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے. سرکار نے فرمایا اس بی بی سے کہو تیرے گھر میں ایک کمزور اور لاغر سی بکری تو ہے نا. میرے حضور تو جانتے ہیں کہ اس کے گھر میں کیا ہے. ایک کمزور اور لاغر سی بکری تو ہے نا. جی وہ تو ہے، کمزور لاغر سی بکری تو ہے، لیکن حضور وہ تو ہلنے کے قابل بھی نہیں، وہ تو اٹھنے کے قابل بھی نہیں، وہ تو چلنے کے قابل بھی نہیں، وہ تو دودھ دینے کے قابل بھی نہیں. اتنی بوڑھی ہو گئی ہے کہ بس قریب المرگ ہے. تھوڑی سی چل پھر لیتی تو ریوڑ کے ساتھ جاتی. قابل نہیں ہے. حضور نے فرمایا نہ بھی قابل ہو تو ہم قابل بنا دیتے ہیں. نسبت حضور کی ذات کے ساتھ. حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ حضور کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئے نا، تو آ کے عرض کی حضور میرا دل کرتا ہے میں کاروبار کروں، میں کوئی بزنس کروں. تو سرکار نے فرمایا کیوں نہیں، بالکل کرو، جاؤ جا کے تجارت کرو. تو حضرت بلال نے کھجوریں خریدی، مارکیٹ میں گئے، اپنی ریڑھی لگائی، سارا دن کھڑے رہے. کسی نے ان کی کھجوروں کی طرف دیکھا بھی نہیں. ارد گرد ہمسایوں کی کھجوریں بک گئیں، آپ کی کھجور کو کسی نے نہیں. شام کو جب آئے چہرے پہ پریشانی. حضور نے پوچھا بلال دیہڑی کیسی لگی؟ حضور وہ میری کھجوریں تو کسی نے خریدی نہیں، میری تو کھجور بکی نہیں. سرکار نے فرمایا وجہ کیا ہے؟ حضور وجہ یہ ہے کہ جو میرے ہمسائے ہیں نا ارد گرد والے، انہوں نے بڑی بڑی کھجوریں لے کے رکھی تھی. انہوں نے مارکیٹ سے بڑی بڑی موٹی موٹی لمبی لمبی میٹھی میٹھی عمدہ کھجوریں وہ ساری انہوں نے خرید لی. میرے پاس پیسے کم تھے، میں نے دیکھا تو مجھے سستی کھجور ملی، کالے رنگ کی، گول گول چھوٹی چھوٹی دانے. حضور میں نے تو وہی خرید لی، اس کو کسی نے خریدا ہی نہیں. سرکار نے فرمایا دکھاؤ تو صحیح. دکھائے، کالے رنگ کی کھجوریں ہیں. حضور یہ بکتی نہیں ہیں. میرے سرکار نے دست مبارک رکھا اور فرمایا یہ تو اجوا کھجور ہے، بلال کل لے کے جانا، کل بڑی بکے گی. وہ دن اور آج کا دن جس پہ میرے مصطفیٰ کی نگاہ پاک پڑ گئی، حضور کی نگاہ نے جس کھجور کو منتخب کر لیا، اب حج اور عمرے سے جو بھی آئے اور کوئی کھجور لائے نہ لائے اجوا کھجور ضرور لے کے آتا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں صورت نجات بن گئی، صورت نجات بن گئی. آقا آپ آئے بات بن گئی، آقا آپ آئے بات بن گئی. پہلے ان کا نور بن گیا، پہلے ان کا نور بن گیا، پھر یہ کائنات بن گئی. اور سورت قرآن جو پڑھی، سورت قرآن جو پڑھی، مصطفیٰ کی نعت بن گئی. روح کی روشنی سے دن بنا. قبلہ آپ تو شعر کے شہنشاہ ہیں، دیکھیے ذرا شعر. روح کی، ان کے روح کی روشنی سے دن بنا، گیسوں سے رات بن گئی. آقا آپ آئے بات بن گئی. لیجیے بڑی محبت کی بات ہے، پیار کی بات ہے، اور ہمارا مشن ہی پیار کو پھیلانا ہے. ہم جوڑنے والے ہیں، توڑنے والے ہیں. اور میلاد کا مقصد بھی جوڑنا ہی ہوتا
ہوتا ہے۔ آپس میں محبتیں پیدا کیجئے، آپس میں ایک دوسرے کو معاف کیجئے، اپنے سینوں کو وسیع کیجئے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے فرمایا بی بی سے اجازت لو کہ یہ جو دودھ دینے کے قابل نہیں، بی بی لو شئتی ان احلبہا، اگر تم اجازت دو تو میں اس کا دودھ لے لوں، اجازت چاہیے دودھ لے لوں۔ اس نے عرض کی حضور یہ دودھ کے قابل نہیں ہے، اگر قابل ہوتی تو میں خود دودھ پیش کی، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں آپ لے لیں، میں تو خود پریشان ہوں کہ آپ کی خدمت کیوں نہ کر سکی، آپ دودھ اس سے لے لیں۔ فمس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیادی، حضور نے اس کمزور اور لاغر بکری پر اپنا دست کرم رکھا، دست مبارک رکھا۔ جب دست مبارک رکھا مردہ ہڈیوں میں جان آ گئی، بکری کھڑی ہو گئی، بکری جوان ہو گئی، اس نے ٹانگیں کھول لیں، دودھ کے چشمے جاری ہو گئے، دودھ کی نہریں جاری ہو گئیں۔ وہ بکری صبح بھی دودھ دیتی ہے، دوپہر بھی دودھ دیتی ہے، شام بھی دودھ دیتی ہے، رات بھی دودھ دیتی ہے۔ 1 2 3 4 سال نہیں، 22 سال گزر گئے۔ کتنے سال گزر گئے؟ 22 سال کے بعد عام الرمادہ آیا، وہ سال جسے پنجابی میں کہتے ہیں سواڑا سال، یعنی ہر طرف سوا، یعنی قحط پھیل گیا، جانور مر گئے، بچے ہلاک ہو گئے، گندم ختم ہو گئی، غلہ ختم ہو گیا، تباہی و بربادی آ گئی۔ یہ صورتحال بنی اور ملک یمن سے لے کے ملک شام تک پورا صحرائے عرب ایک ایک دانے کو، ایک ایک پانی کے قطرے کو ترسنے لگا۔ یہ حضرت عمر پاک کے آخری دور میں یہ سال آیا جس وقت عام الرمادہ آیا۔ تاریخ مدینہ کی جتنی مرضی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، پورے صحرائے عرب میں اگر کسی گھر سے 24 گھنٹے دودھ کی نہریں جاری تھی، وہ اس بی بی حضرت ام معبد کا گھر تھا، اور وہ بکری تھی جس پہ ایک بار میرے آقا نے دست مبارک رکھا تھا۔ ایک بار حضور نے دست کرم رکھا اور پھر ہمیشہ کے لیے وہاں سے دودھ جاری ہو گیا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے۔ یہ دربار محمد ہے، یہاں ملتا ہے بن مانگے۔ یہ دربار محمد ہے، یہاں ملتا ہے بن مانگے۔ ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے، ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے۔ یہ دربار رسالت ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا۔ یہ دربار رسالت ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا۔ یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ اور محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں، محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب
پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے، جو بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے۔ نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے تحقیق، تاجدار ختم نبوت۔ میں اختصار کے ساتھ اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور اس گھر میں تشریف فرما ہوئے تو اس کی دیواروں پر نور پھیل گیا، اس گھر کی دیواروں پر نور پھیل گیا، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور وہاں سے تشریف لے گئے تو اس کے شوہر نامدار آ کے پوچھتے ہیں کہ یہ دیواروں پہ نور کس کا پھیلا ہوا ہے؟ ام معبد کہتی ہے یہ حضور کا نور ہے۔ ایک مصری شاعر نے کیا خوب شعر کہا، اس شعر پہ میں اختتام کی طرف جاتا ہوں، بڑا کمال شعر۔ وہ کہتا ہے یا ام معبد کردری اوصافہ، یا ام معبد کردری اوصافہ، فالدرع جفا وشاتنا عجفا۔ اے ام معبد، اے ام معبد، ایک بار پھر میرے مصطفیٰ کا سراپا بیان کر۔ تو نے بیان کیا تھا کہ حضور دور سے سونے تھے، جیسے جیسے قریب آتے گئے آپ کا حسن بڑھتا گیا، حضور کی آنکھیں بڑی پیاری، حضور کے دست مبارک کے نظارے بڑے پیارے، حضور کے قدمین شریفین کی برکتیں۔ اے ام معبد ایک بار پھر عرب کے صحرا سے کھڑی ہو اور ایک بار پھر مصطفیٰ کی شان بیان کر۔ کیوں؟ فالدرع جفا، آج پھر ہمارا دودھ خشک ہو چکا، آج پھر ہمارے خزانے لٹ چکے، آج پھر ہم پریشانی اور دکھ کے عالم میں ہیں۔ وشاتنا عجفا، اور آج پھر ہماری بکری کو ذبح کیا جا چکا، ہماری بکری پھر عجفا کمزور کر دی گئی۔ آج پھر کہیں کشمیر میں، کہیں فلسطین میں، کہیں عراق میں، کہیں شام میں، کہیں لبنان میں، کہیں غزہ میں، اور کہیں عالم اسلام کے مختلف شہروں میں، یمن کے اندر کہیں مسلمانوں کی اس بکری کو مختلف انداز میں ذبح کیا جا رہا ہے، ظلم کیا جا رہا ہے۔ تو ایک بار پھر حضور کے ترانے بیان، ایک بار پھر حضور کی شانیں بیان، ایک بار پھر میرے آقا کی نعتیں پڑھو، ایک بار پھر حضور کا اپنے اپنے گھر میں حضور کا میلاد مناؤ، حضور کی سیرت بیان کرو، حضور کی صورت بیان کرو، حضور کے اخلاق بیان کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ام معبد نے میرے آقا کی شان بیان کی تھی تو میرے سرکار نے دست کرم رکھ کر ام معبد کی کمزور بکری کو جوان کر دیا تھا، دودھ کے قابل کر دیا تھا۔ جب تم پھر حضور کا حسن بیان کرو گے، سرکار کی شانیں بیان کرو گے، حضور نگاہ کرم فرما کر اس امت کو پھر اٹھنے کے قابل بنا دیں گے، اس امت کو پھر دودھ دینے کے قابل بنا دیں گے، اس امت کو پھر خیر بانٹنے کے قابل بنا دیں گے۔ دوستو، پوری تقریر کا جو خلاصہ ہے ایک جملے میں، قیامت والے دن آپ کے عمل گنے نہیں جائیں گے، آپ کے عمل گنے نہیں جائیں گے، آپ کے عمل تولے جائیں گے۔ کیا ہوگا؟ عمل تولے جائیں گے۔ نماز بھی تولی جائے گی کہ اس میں ریاکاری کتنی تھی اور خلوص کتنا تھا، یہ جو ہم محفلیں کراتے ہیں یہ بھی تولی جائیں گی۔ روزے، حج، زکات، ہر عمل تولا جائے گا۔ وزن کس کا ہوگا؟ خلوص کا ہوگا۔ تو حضور فرماتے ہیں قیامت والے دن سب سے جو وزنی عمل ہوگا وہ پتہ کون سا ہے؟ سب سے وزنی عمل حسن اخلاق کا۔ سب سے وزنی عمل کون سا ہوگا؟ حسن اخلاق کا ہوگا۔ اخلاق اچھے کریں، باپ کو ادب کے ساتھ پکاریں، ماں کا احترام کریں، ہمسایوں کا احترام کریں، علماء کا احترام کریں، بزرگوں کا احترام کریں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، احترام کریں اور ایک دوسرے کو عزت دیں۔ جب آپ عزت دیں گے اللہ کریم کی ذات و برکات آپ کو عزت دے گی۔ یہ ادارے، یہ مسجدیں، یہ مرکز، یہ میرے رب کے نمائندے، ان میں جو کام کرتے ہیں یہ دین کے نمائندے، ان کے ساتھ پیار کریں،
مساجد کے ساتھ رابطہ رکھیں، مسجدوں میں جائیں، 5 وقت نماز ادا کریں، اہل علم کے پاس جائیں، قرآن مجید سیکھیں، ان مدارس کو آباد کریں، ان کے ساتھ تعاون کریں، جتنا ہو سکتا ہے ان کے ساتھ تعاون کریں۔ تعاون نہیں بھی کر سکتے نا، تعاون کی بھی بڑی قسمیں ہوتی ہیں، پیسے دیں، گندم دیں، چندہ دیں، کہیں نہیں بھی دے سکتے تو برا نہ کہیں، اس کو اچھا کہیں، یہ کہیں کہ میری یہ توفیق نہیں ہے، کام اچھا ہو رہا ہے، میں دے نہیں سکا، کام اچھا ہو رہا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے کلمہ خیر کا وزن اتنا ہو، ایک کلمہ خیر اچھا جملہ، وہ قیامت والے دن آپ کے سارے اعمال پہ بھاری ہو جائے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حضور قبلہ حکیم الاسلام حضرت قبلہ حکیم محمد حفیظ اللہ نظامی صاحب اور ان کے جمیع صاحبزادگان، اور خصوصاً عزت مآب حضرت قبلہ عالم بعمل روشنی اسلاف حضرت قبلہ قاری محمد نور جمال صاحب، اللہ کریم ان کا جمال اور ان کا نور اسی طرح ہم پہ سایہ فگن رکھے، ان کو صحت عطا فرمائے۔ بڑی خوشی ہوئی، اللہ کریم ان کو مزید صحت و عافیت کی دولت سے نوازے، اور جتنے بھی علماء یہاں تشریف فرما ہیں یا عوام الناس آپ لوگ بیٹھے ہیں، یہ سب لوگ آپ کے بھلے کی بات کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ نے آخر تک اس پورے پروگرام کو سننا ہے، اللہ کریم قبول فرمائے، آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان اللہ۔ جی جی ٹھیک ہے جی، نہیں کوئی گل نہیں سر، ٹائم بہت قلیل ہے، انشاءاللہ ٹائم نے مد نظر رکھتے ہویا نقابت بھی مختصر میں ایک حکم ملیا ہے کہ دریا نے کوجے چ بند کرنا ہے، تو انشاءاللہ کر کے جانا، پریشانی ہونا، لیکن خطبہ چھوڑ دے ہویا شروع اللہ کے پاک نام سے کہ جس نے اپنے سامنے جھکنے والوں کے لیے رحمتے ہی رحمتے لکھ ڈالی، اور اس کے بعد سلام پیش کرتا ہوں موسمی انسانیت تاجدار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں کہ جن کا امتی ہونے پر ہم سب کو فخر ہے۔ جملہ پڑھ گیا، آپ سوچ رہے ہیں کہ جنید نے کیا پڑھنا ہے؟ جنید نے کچھ بھی نہیں پڑھنا، جنید نے یہی پڑھنا ہے جو پڑھ گیا۔ جملہ پھر کہتا ہوں، خطبہ چھوڑ رہا ہوں، مجھے پتہ وقت بہت قلیل ہے کہ جن کا امتی ہونے پر ہم سب کو فخر ہے۔ ہر بندے کو کسی نہ کسی بات پہ فخر ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، انج نہیں میرے بیر علماء اکرام تشریف لائے نے، خطیب حضرات تشریف لائے نے، انج نہیں کھلو کے نعرہ تکبیر، کھلو کے استقبال کرو، علماء اکرام ساڑھے سکن تاج نے، ٹھیک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، تشریف رکھو، قاری قرآن تشریف لے آئے، انشاءاللہ اس محفل دی دوسری نشست دا انشاءاللہ آغاز کریں گے۔ تشریف رکھو جو بھائی کھڑے نے، بیٹھ بیٹھو تشریف رکھو تاکہ بلا ہی تمہید میں انشاءاللہ اپنا سبق سنا سکا۔ زاہد بھائی نظر نہیں آ رہے کتنے بیٹھے جے، توجہ رکھنی ہے، 5 گھنٹے کا سفر ہے،
تے 5 تن دے نام تے انشاءاللہ جڑا موضوع مینوں ملیا ہے وہی موضوع بیان کراں گا. تہاڈا وقت نہیں زیادہ لواں گا. مینوں حکم ملیا ہے جملہ سنو کہ جن کا امتی ہونے پر ہم سب کو فخر ہے. ٹھیک ہے جی. چلو اور اس کے بعد شکر گزار ہوں محمد زاہد حنیف صاحب کا کہ جن کی بدولت سے آج کی رات پھر حضور کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کا موقع ملا ہے. اور اس کے بعد ایک دعا اور انشاءاللہ اس کے بعد 4 اشعار پڑھنے کے بعد میں خانہ مصطفیٰ کو دعوت دوں گا. اگر آپ منبر پہ تشریف رکھیں. الفاظ بہت قیمتی ہیں. کافی سفر سے آیا ہوں. میں چاہتا ہوں کچھ نہ کچھ جو گھر سے سبق یاد کیا ہے وہ آپ کو سنا کے جاؤں. ٹھیک ہے جی. میں بزرگوں سنے آئے, علماء اکرام کو سنے آئے کہ جتھے 40 بندے بے کے ہاتھ اٹھا کے دعا منگنا وہ خدا دعا کدی رد نہیں کرتا. تسا ایک آمین آخنی ہے. میں نے کعبہ دا آغاز کرنا کہ یا اللہ تجھے واسطہ کالی کملی والے کا, تجھے واسطہ زہرا کی چادر کا, تجھے واسطہ غازی عباس کے کٹے بازوں کا. جس بندے نے اس خوبصورت محفل کو سجانے میں تعاون کیا ہے نا ان کے گھروں میں اپنی رحمت فرما. اور جو بندے نے آمین بولا ہے ان کو اپنا گھر دکھا. جملہ سنو, وقت بہت قلیل ہے. مقصد 3 تو 4 منٹ دے وچ میں خانہ مصطفیٰ دے حوالے تیرے اور میرے آخری نبی دے دادا ابراہیم علیہ السلام اپنی عادت کے مطابق گھر کھانا پکان دے, روٹی پکان دے, دسترخوان لگا دے, لوگوں کو بلا دے کہ آجو روٹی کھا لو, روٹی کھا لو. ایک دن کھانا پکایا, خوب سے دسترخوان لگایا. میں بھائیوں کی توجہ چاہتا ہوں, میں نے لمبی گفتگو نہیں 1 یا 2 منٹ میں انشاءاللہ کمپلیٹ کرنی ہے. خوب سے دسترخوان لگایا, گلی سے نکلے, محلے سے نکلے, بازار سے نکلے, کوئی بندہ نظر نہ آیا. چوک سے گئے, ایک بزرگ نظر آیا. بابا جی روٹی کھا لو. بابا جی نے مسکرا کے ضرور کھاواں گے. تہاڈی سبحان اللہ تو میں سبحان اللہ کراں. بابا جی روٹی کھان واسطے دسترخوان تے آئے, بیٹھے, نوالا توڑیا, کھان لگیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آکھیا 1 منٹ پہلے آپ وہ مالک ہے, وہ خالق ہے, وہ جبار ہے, وہ غفار ہے. بابا جی نے نوالا تھلے رکھیا, اٹھ کے ٹر پے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آکھیا بابا جی کدھر ہے؟ بابا جی نے مسکرا کے آکھیا میں 1 روٹی دے نوالے دی خاطر اپنے بتاں نہیں چھڑ سکتا. گھروں باہر نکل گئے. جیسے بزرگ گھر چ باہر نکلے جبریل نازل ہویا. اے ابراہیم اللہ پہ آخدا ہے اس بلا, اس روٹی کھوا, اس بلا, اس روٹی کھوا. یا نہ تینوں مالک نہیں مندا پتہ ہے, تینوں رازق نہیں مندا پتہ ہے, تین جبار نہیں مندا پتہ ہے. پچھلے 80 سالہ تو او مینوں نہیں مندا لیکن تو اس نو بلا, اس نو روٹی کھوا. حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر چ باہر نکلے, محلے نے ویکھیا بابا جی جا رہے سی. بابا جی نے بلایا زاہد بھائی اور میں سفر دیکھی اپنے علاقے دی بابل نگر دی سبحان اللہ دیکھی. میرے مولانا فرمان ہے کہ میرے منت والا جاہل نہیں ہوتا. تو میں صاحب علم لوگوں نے گفتگو کر رہے ہیں, میرا جملہ سنیے گا. جملہ بہت بڑا. ابراہیم علیہ السلام نے بزرگ بلایا, بابا جی روٹی کھا لو, روٹی کھا لو, روٹی کھا لو. بابا جی نے مسکرا کے جواب دیتا اے ابراہیم علیہ السلام ہون کی ہویا ہے؟
ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہن میں نہیں بلا رہا، ہن او بلا رہا جس کو مالک نہیں منگا، ہن میں نہیں بلا رہا، ہن او بلا رہا ہے جس کو قادر نہیں منگا۔ بزرگ دسترخوان پہ آیا، نیوالا توڑیا، نیوالا توڑ کے کھان لگیا، آسمان لے دیکھ کے کہنے لگیا تو رحیم ہے، تو رحیم ہے، تو رحیم ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے، ہم فقیروں پہ ہو تیرا کرم، تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے، ہم فقیروں پہ ہو تیرا کرم، تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے۔ انہی الفاظوں کے ساتھ وہ کڑک سے زمین سے تشریف لائے پہلے عظیم سناخان مصطفیٰ میری مراد جناب محمد عادل حفیظی صاحب غیر حضور کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول چھاڑ کر نعرہ تکبیر۔ میں بزرگاں سنے جڑا بندہ ایک باری نام اللہ ہاتھ چاک لیندہ ہے انہیں 5000 کبیرہ گناہ معاف ہو جاندے ہیں۔ ہاتھ چاک بول نعرہ تکبیر۔ حجی دیکھ جڑے بندے نہیں چاہے جس کا ایمان ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس خدا کی تعظیم کرتے میں وہ بندہ ہاتھ اٹھا کے بولے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جناب محمد عادل حفیظی صاحب۔ اس بات تلاوت پہ ٹکنات تھا کہ خطاب لاؤ جی لاؤ میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق، لبیک لبیک ہاتھوں کو بڑھا کے لبیک 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 تاجدار ختم نبوت۔ تشریف لائے خطیب اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، سر زمین گجرانوالہ سے ہمارے مہمان تشریف لائے حضرت علامہ مولانا مفتی پیر سونا ماہی خود تشریف لائے ماشاءاللہ اہلا وسہلا مرحبا۔ یہ قبلہ مختوم ثانی سرکار کے چھوٹے بھائی ہیں، انہوں نے آنا چلو بڑا آ گیا یا چھوٹا آ گیا، لیکن یہ پیر سونا مائی سرکار کے تو ویسے بڑے دیوانے بیٹھے ہیں، یہ تو ان کی شفقت ہے، چلو ان کی بھی شفقت ہے کہ پیر سونا مائی سرکار کا دیدار بھی کروا دیا ہے، اور کوٹ ہیمراج والے سے اس کوٹ ہیمراج میں جہاں جہاں یہ اشاقان رسول تشریف لائے ہیں، لیکن پیر سونا مائی کی سرکار کا یہ نام نکلتا تھا، کہتے مخدوم سانی اپنی جگہ بھی ہے، پیر سونا سرکار اپنی جگہ بھی ہے، لیکن کچھ کہتے استاد جی لیکن ان کو بلا دیں، لیکن اسی طرح یہ سمجھا جائے کہ رب کا کرم ہے